السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی پیارے بھائی، آپ نے ایک مشرک کی ویڈیو مجھے بھیجی ہے جو مشرک کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی مر جائیں تو یہ کائنات ہی نہیں چل سکتی۔ اس مشرک کو کوئی بتائے کہ کائنات چلانا اور کائنات بنانا یہ کسی نبی کا کام نہیں ہے، نہ کسی نبی کے یا نہ کسی مخلوق کے بس کی بات ہے۔ کائنات کو جس نے تخلیق کیا وہی کائنات کا خالق ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی کائنات کا رازق ہے اور وہی کائنات کو چلانے والا ہے۔ جو کہاں بیٹھا ہے؟ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جس نے کائنات کو تخلیق کیا وہی کائنات کو چلانے والا ہے۔ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کہ مخلوق اس کائنات کو تخلیق کرے یا مخلوق اس کائنات کو چلائے، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی بھی مخلوق کے اندر شامل ہے، نبی بھی خالق نہیں ہے۔ یہ اس مشرک کو بتانا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کو مشرک کہتے ہیں۔ اب اور شرک اس سے بڑا کیا ہوگا؟ جو کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر مان لیا جائے کہ وہ وفات پا چکے ہیں تو پھر کائنات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چل سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ وفات کا غم وہ منائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں، جن کے مر چکے ہیں وہ اس کا غم منائیں، ہمارے تو ابھی زندہ ہیں۔ تو میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں مشرک سے کہ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے غم منایا کہ نہیں منایا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم منایا کہ نہیں منایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا غم منایا کہ نہیں منایا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کا غم منایا کہ نہیں منایا؟ اور جتنے صحابہ کرام ہیں ان کا اس دن کیا عالم تھا، ان کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑے صدمے کا دن تھا جس دن وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ جو کہے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو جب ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا، اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اس کے بعد اس سے بلکہ پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ آج یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے وہ بھی یہ سن لے کہ وہ ایسا حی اللہ یموت ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آتی، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ کسی نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ جس صدمے نے، جس سانحے نے، جس غم نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے چہروں سے مسکراہٹیں چھین لی، آپ ظالموں کہتے ہو کہ وفات کا غم وہ منائے جن کے مر چکے ہیں۔ تو میرے بھائی ان سے یہ سوال کیجئے کہ ازواج مطہرات کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اہل بیت جتنے تھے ان کے لیے نبی پاک کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
صحابہ کرام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرے کہ نہیں مرے؟ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے سب قائل ہیں، انبیاء کی حیات کے سب قائل ہیں، لیکن وہ برزخی زندگی ہے۔ اس زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کر کے اس کو جا چکے ہیں، آپ پر موت واقع ہو چکی ہے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، آپ دوبارہ کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، اور جب سے آپ گئے کائنات چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ تبارک و تعالی کائنات کو تباہ و برباد نہیں کرے گا، جب تک قیامت واقع نہیں ہوگی، اس دن تک یہ دنیا چلتی رہے گی، کائنات چلتی رہے گی، اور اللہ پاک کو کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ وفات والی تاریخ کا کہہ رہا ہے، اس جاہل ملا کو، اس مشرک کو، اس بدعتی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے جو اعلی حضرت ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اس جاہل ملا کو کہیے کہ آپ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور اس میں جلد نمبر 26 اٹھا لیں، جلد نمبر 26 میں 426 اور 427 صفحہ کھول کر دیکھ لیجئے، اور وہاں پہ دیکھیے کہ اعلی حضرت جو تمہارے ہیں انہوں نے کیا تاریخ لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پیدائش کی تاریخ ہے 8 تاریخ اور وفات کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول۔ جاہل ملا، تمہارے میں انفارمیشن میں تمہارے علم میں اضافہ کر رہا ہوں، جا کر فتاوی رضویہ تمہاری کتاب ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، 426-27 صفحہ ہے، جلد نمبر 26 ہے، دعوے سے کہتا ہوں، جا کر اٹھائیے اور دیکھیے، اگر وہاں پہ یہ تاریخ موجود نہ ہو تو پھر آ کر کہنا۔ تو میرے بھائیوں، صرف یہ لوگ دھوکے باز ہیں، صرف دھوکہ دینے کے لیے عوام کو، صرف دنیا کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، یہ اتنی توندے اور اتنے جو انہوں نے پیٹ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، ان میں حرام بھرنے کے لیے یہ لوگ لوگوں کو جھوٹ بتاتے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مشرک اور بدعتی لوگ ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسے مشرکوں اور ایسے بدعتیوں سے اللہ ہمیں بچائے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس دنیا سے ایک لمحے کے لیے بھی چلے جائیں تو یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائی، کائنات چلانے والا ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے اس کو کسی کی مدد سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کائنات چلانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔